بہت زمانے پہلے کی بات ہے۔ ترکستان اور عرب سرحدوں کے درمیان ایک بڑا شہر آباد تھا۔ اس شہر پر ایک نوجوان بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بظاہر نہ تو ظالم تھا اور نہ ہی اس کا شمار نیکوکاروں میں ہوتا تھا، بلکہ وہ ایک غفلت میں ڈوبا ہوا انسان تھا۔ اس کی ایک کمزوری یہ تھی کہ وہ علم اور دانش کی قدر نہیں کرتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ سلطنت تلوار سے چلتی ہے، علم سے نہیں۔ اسی شہر میں ایک بوڑھا عالم رہتا تھا جس کا نام شیخ جلال الدین تھا۔ شیخ جلال الدین کے شاگرد پورے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے، لیکن بادشاہ نے کبھی بھی اس عالم کو اہمیت نہ دی تھی۔ ایک روز بادشاہ کے دربار میں گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک وزیر نے عرض کیا، جہاں پناہ، سلطنت کی بنیاد صرف فوج اور لشکر کشی پر نہیں بلکہ علم پر بھی ہے۔ بادشاہ نے ہنس کر کہا، وزیر، تلوار کے زور سے زمین فتح ہوتی ہے اور کتاب کے اوراق سے نہیں۔ علم تو کمزوروں کا ہتھیار ہے۔ یہ بات سن کر وزیر خاموش ہو گیا، مگر شہر کے بزرگوں نے سوچا کہ اگر بادشاہ کو علم کی اہمیت نہ سمجھائی گئی تو آنے والے دنوں میں یہ سلطنت کمزور ہو جائے گی۔ وزیر نے چپکے سے شیخ جلال الدین کو دربار میں بلایا۔ جب شیخ جلال الدین دربار میں آئے تو انہوں نے لمبا سفید جبہ پہنا ہوا تھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کتاب تھی اور چہرے پر نور تھا۔ بادشاہ نے شیخ جلال الدین کو دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہا، اے شیخ، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم علم کو تلوار سے زیادہ طاقتور کہتے ہو۔ کیا کتاب ایک فوج سے بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ شیخ مسکرا کر بولے، جہاں پناہ، کتاب ہی تو وہ شے ہے جو فوج بناتی ہے، بادشاہ بناتی ہے، سلطنتیں قائم کرتی ہے، مگر علم نہ ہو تو بادشاہی اندھی ہو جاتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، یہ باتیں الفاظ ہیں، اس میں کوئی دلیل نہیں۔ شیخ نے کہا، اگر اجازت دیں تو میں چند دنوں میں آپ کو علم اور جہالت کا فرق دکھا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے ہنس کر اجازت دے دی۔ شیخ نے بادشاہ کو ایک دن کہا، جہاں پناہ، آج آپ اپنی فوج کو بغیر کسی نقشے کے ایک مہم پر بھیجیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا اور فوج کو ایک قریبی علاقے پر بھیجا، لیکن چونکہ راستے کا علم نہ تھا اور نہ ہی جغرافیے کا، نہ حکمت کی عملی رہنمائی، فوج راستہ بھٹک گئی اور شکست کھا کر واپس آ گئی۔ شیخ نے کہا، یہ جہالت کی فوج تھی۔ اگر اس کے پاس علم ہوتا اور یہ تمام چیزیں اس کے پاس موجود ہوتیں تو شکست کبھی نہ کھاتی۔ کچھ دن بعد شیخ نے کہا، اب میں اپنے چند شاگردوں کو صرف قلم اور کتاب دے کر بھیجتا ہوں، دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں۔ شاگرد قریبی ریاست میں گئے، وہاں کے بچوں کو تعلیم دی، علم زراعت سکھائی، عدل و انصاف کے اصول سکھائے، علم طب سکھایا۔ چند ہی مہینوں میں وہ علاقہ خوشحال ہو گیا اور خود ان کے بادشاہ نے آپ کے دربار میں پیغام بھیجا، ہم آپ کی سلطنت کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں۔ شیخ نے بادشاہ کو کہا، یہ علم کی فوج تھی۔ اب بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کہا، اے شیخ، تلوار زمین کو فتح کرتی ہے لیکن علم دل کو۔ تلوار وقت کے ساتھ زنگ آلود ہو جاتی ہے مگر علم زمانے کے ساتھ تازہ ہو جاتا ہے۔ شیخ نے کہا، جہاں پناہ، تلوار دشمن کو زیر کرتی ہے، علم دشمن کو دوست بناتا ہے۔
علم کے بغیر طاقت اندھی ہے اور طاقت کے بغیر علم بے اثر، مگر جب دونوں اکٹھے ہوں تو ہمیشہ سلطنتیں قائم رہتی ہیں۔ بادشاہ نے اس دن سے فیصلہ کیا کہ ہر شہر میں مدرسے اور کتب خانے قائم کرے گا۔ اس نے حکم دیا کہ فوج کے ساتھ ساتھ علماء اور دانشور بھی اس کے مشیر ہوں گے۔ کچھ سالوں بعد وہی بادشاہ حکمت کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کی سلطنت کا چرچا عرب سے ترکستان اور روم تک پھیل گیا، اور لوگوں کا کہنا تھا وہ سلطنت جس کی بنیاد علم پر ہو وہ 1000 تلواروں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ اصل طاقت علم ہے اور اصل بادشاہی وہ ہے جو انسان کے دلوں کو فتح کرے۔